بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج سے ہمارا القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں القراءۃ الراشدہ اول اور ایسے ہی ثانی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح قصص النبیین اول، ثانی، ثالث اور رابع بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے ہمارا وہ القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا پہلا لیسن ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحیات فی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں زندگی۔ دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی۔ ہاں ہوا ذا، ارے وہ دیکھو، قد اسفر النہار، دن روشن ہوا۔ ہاں ہوا ذا بمانا ارے وہ دیکھو یا ادھر دیکھو، اسفر یسفر اسفارن بمانا روشن ہونا، نہارن کے معنی دن، ارے وہ دیکھو دن روشن ہوا یا صبح روشن ہوئی۔ والناس راجعون من المسجد النبوی فی سکینۃ ووقار، لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ ناسن جمع اناسن و اناسیون بمانا لوگ، راجعون یہ اسم فاعل کی جمع ہے، رجع فعل ہے، اور سکینۃ و وقار ان کے معنی سکون و وقار، اور لوگ مسجد نبوی سے سکون و وقار کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ ولیکن فی خفۃ و نشاط، خف یخف خفۃ باب ضرب سے کے معنی تیز چلنا اور نرم چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے نشیط ینشط نشاطا باب سمع سے کے معنی چاقو چوبند رہنا، لیکن وہ لوگ چاق و چوبند اور متحرک ہیں۔ وہنا دکان یفتح فی السوق، دکان کی جمع دکاکین کے معنی دکان، اور فتح یفتح فتحن کے معنی کھولنا، اور یہاں پہ یفتح فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سوق جمع اسواق بمعنی بازار مارکیٹ، اور وہاں بازار میں دکان کھولی جا رہی ہے یا دکان کھل رہی ہے۔ وَهُنَالِكَ سِكَّةٌ تَمْشِي فِي الْحَقْلِ، سکتن جمع سکک کے معنی حل کی فعال، یہاں پہ حل مراد ہے، اور مشا یمشی مشین کے معنی چلنا، اور حقل جمع حقول بمعنی کھیت، اور وہاں کھیت میں ہل چل رہے ہیں۔ وَهَذَا بُسْتَانٌ مِّن نَخِيلٍ يُسْقَىٰ، بستان جمع بساتین بمعنی باغ، اور نخلتن کی جمع ہے نخیل، کھجور کا درخت، اور سقا یسقی سقین کے معنی سیراب کرنا، سینچائی کرنا، اور پانی پینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَهَذَا بُسْتَانٌ مِّن نَخِيلٍ يُسْقَىٰ، اور یہ ایک کھجور کا باغیچہ ہے جو سیراب کیا جا رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَجِيرٌ يَشْتَغِلُ فِي حَائِطٍ عَلَى أُجْرَةٍ يَأْخُذُهَا فِي الْمَسَاءِ، ذَلِكَ اس میں اشارہ باعث واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ اجیر جمع اجرا بمعنی مزدور، اشتغل یشتغل اشتغالا کے معنی مشغول ہو رہا۔ اسی طرح حائط جمع حیاط و حیطان کے معنی دیوار، اور کبھی کبھی بال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اجرت جمع اجر، اجرت مزدوری۔ اخذ یاخذ اخذن کے معنی لینا، ہاتھ زمین لوٹ رہی ہے اجرتن کی طرف۔ المساء کے معنی شام۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وذالک اجر، اور وہ ایک مزدور ہے جو ایک ایسی اجرت پر
ایک دیوار کے کام میں مشغول ہے جسے وہ شام میں لے گا یا جس سے وہ شام میں حاصل کرے گا، اور وہ ایک مزدور ہے جو ایک اجرت پر یا جو اس اجرت پر ایک دیوار کے کام میں لگا ہوا ہے یا مشغول ہے جس اجرت کو وہ شام میں لے گا۔ قد اندفعوا الى اشغالهم، اندفع يندفع، اندفاع کے معنی جٹ جانا، لگ جانا، اور شغل جمع اشغال کے معنی کام۔ بما، ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں۔ ترجمہ دیکھیے، وہ لوگ اپنے کام میں اس چیز کی وجہ سے جٹ چکے ہیں، لگ چکے ہیں۔ اندفعوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وہ لوگ اپنے کام میں اس چیز کی وجہ سے جٹ چکے ہیں، لگ چکے ہیں جو انہوں نے بما سمعوا، جو انہوں نے سن رکھا ہے، من فضیلت کسب الحلال، لفظی ترجمہ دیکھیے، من فضیلت کسب الحلال، حلال کمائی کی فضیلت کے بارے میں، وطلب مرضات اللہ بالمال، اور مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اب ترجمہ اوپر سے دیکھیے، قد اندفعوا سے وہ لوگ اپنے کام میں اس چیز کی وجہ سے مشغول ہو چکے ہیں، لگ چکے ہیں جو انہوں نے کسب حلال کی فضیلت اور مال کے ذریعے اللہ کی رضامندی کے حصول کے بارے میں سن رکھا ہے۔ ترونہم خفاف الایدی، دیکھیے یدن جمع ایدی کے معنی ہاتھ، اور خفیف جمع خفاف ہلکے پھلکے فرتیلا، فی العمل، العمل کی معنی کام۔ ترونہم جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے۔ آپ ان کو دیکھیں گے کام میں ہاتھوں کے پھرتیلے، لفظی ترجمہ ذُلَلَ اللسان بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر۔ ذلول جمع ذلل کے معنی تابع دار ہونا یعنی تر ہونا، یہاں پہ ترجمہ کر لیں گے۔ عامر القلوب بالحسبۃ وطلب الاجر، یہ عامرین، عامری اصل میں تھا عامرین۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے، تو عامر کی جب اضافت قلوب کی طرف ہوئی تو نون گر گیا، اور حسبتن کے معنی یہاں پر کر لیجئے ثواب، اور طلب الاجر اجر کے طلب کرنے کے سلسلے میں، اجر کے حصول میں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ ان کو کام میں ہاتھ کے ہلکے پھلکے، اللہ کے ذکر سے زبان کو تابع دار اور ثواب کی امید سے دلوں کو آباد کرنے والا اور اجر کے حصول سے آباد کرنے والا پائیں گے۔ اب اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجیے، ترونہم خفاف الایدی فی العمل، آپ ان کو کام میں ہلکے پھلکے، ذلل اللسان بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کی زبان کو تر، عامر القلوب بالحسبۃ وطلب الاجر، اور اجر کے حصول اور ثواب کی امید سے ان کے دلوں کو معمور پائیں گے۔ یحتسبون فی اشغالہم ما لا یحتسب المصلی اليوم فی صلاتہ، احتسب یحتسب احتسابا کے معنی ثواب کی امید رکھنا، شغل جمع اشغال بمعنی کام، ما الذی سے موصول کے معنی میں ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، وہ لوگ اپنے کام میں اس ثواب کی امید رکھتے ہیں جس کی امید نہیں رکھتے ہیں المصلی نماز پڑھنے والے، الیوم آج کل کے، فی صلاتی اپنی نماز میں۔ اب اس کا ترجمہ دوسری طرح سے دیکھ لیجئے، یحتسبون فی اشغالہم، وہ لوگ اپنے کام میں
اس ثواب کی امید رکھتے ہیں جس ثواب کی امید آج کے مصلی اپنی نماز میں نہیں رکھتے ہیں۔ مقبلین بقلوبہم الی اللہ وبقالبہم الی شغلہم، اقبل یقبل اقبالا، صلہ الہ کے ساتھ متوجہ ہونا، یکسو ہونا، قلب جمع قلوب کے معنی دل، اور قالب جمع قوالب سانچہ جسم اعضاء و جوارح۔ اب یہ دیکھیے کہ مقبلین یہاں پر منصوب کیوں ہے؟ اصل عبارت ہے یہاں سے ترونہم خفاف الایدی فی العمل زلل اللسان بذکر اللہ عامر القلوب بالحسبۃ وطلب الاجر۔ اب اس کے بعد یہاں آ جائیے مقبلین بقلوبہم الی اللہ، یہ اوپر فعل رعا کا مفعول ہے نہ کہ یحتسبون کا۔ مقبلین بقلوبہم الی اللہ وبقالبہم الی شغلہم، اس طرح کا یہ عبارت ہے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، مقبلین بقلوبہم الی اللہ، اپنے دلوں کے ساتھ اللہ کی طرف، وبقالبہم الی شغلہم، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اپنے کام میں مشغول پائیں گے۔ ترونہم سے اس کا اعراب ہے ترونہم مقبلین، ترونہم میں جو فعل رہا ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ ترونہم مقبلین بقلوبہم الی اللہ، آپ ان کو پائیں گے کہ وہ اپنے دلوں کے ذریعے اللہ کی طرف، وبقالبہم الی شغلہم، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اپنے کام میں مشغول ہیں یا اپنے کام کی طرف متوجہ ہیں۔ وَهَا هُوَ ذَا قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، أَذَّنَ يُؤَذِّنُ، تأذیناً کے معنی آذان دینے کے آتے ہیں۔ اور وہ دیکھو مؤذن نے آذان دی، فَإِذَا بِهِمْ يَنفُضُونَ أَيْدِيهِمْ، نفض ينفض، نفضاً کے معنی جھاڑنا، من ما اصل لفظ ہے، من ما، اور جب ملا کے استعمال کیے تھے وہ ہو گیا من ما، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے ہیں اس چیز سے ما کانوا فیہ، جو کہ اس میں، جو چیز کے اس میں لگی ہوئی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی چیز کو وہ جھاڑ رہے ہیں۔ کب؟ جب مؤذن اذان دیتے ہیں۔ کأن لم یکن لہم بہ عہد، اور اس طرح سے جھاڑ رہے ہیں، اور جھاڑنے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کأن لم یکن لہم، گویا کہ ان سے بھی ان کا عہد، کوئی سروکاری ہی نہیں۔ وخف الی المسجد، خف یخیف خفا، صلہ الہ کے ساتھ تیزی سے جانا، اور وہ لوگ مسجد کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں یا تیزی سے چلتے ہیں۔ اچھا، رجال اللہ تلہیہم میں تلہیہم، یہ فعل دیکھ لیجئے، الہا یلہی الہاء کے معنی غفلت میں ڈالنا، غفلت میں ڈالنے کے معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ الہا یلہی الہاء کی معنی غفلت میں ڈالنا، روکنا۔ رجل جمع رجال کی معنی آدمی، بیع کی معنی بیع و شراء، خرید و فروخت، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ زکات دینا۔ ذکر یذکر ذکرن کے معنی ذکر کرنا، اقام یقیم اقامتا نماز قائم کرنا، آتا یوتی ایتاء کے معنی دینا۔ انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور بیع و شراء، اللہ کے ذکر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی ہے۔ یخافون یوما، وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، خاف یخاف خوفا باب سمیع سے ڈرنا، یومن کے یہاں پہ جو مراد ہے یومن سے وہ قیامت کا دن ہے،
اور تتقلب فیہ القلوب والابصار، تقلب یتقلب تقلبا کے معنی الٹنا پلٹنا، یہاں پر تتقلب فعل مضارع ہے۔ القلوب قلب جمع قلب کے معنی دل، اور بصر جمع بصر کے معنی نگاہ آنکھ۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، یا یہ کہ خیرہ ہو جائیں گی، یا یہ کہ اس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی۔